حیا للصلاۃ، یہ کوئی حیا للصلاۃ نہیں، حیا آجا، للصلاۃ نماز نہیں ہے، اللہ کہتے ہی نہیں تھی۔ حیا للفلاح، حیا للفلاح کہنا ہے، حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح اللہ کہنا ہے۔ سارا مجمع اپنی مسجدوں کے مؤذنین کا خیال کرے، اشہد ان محمد، ایسا کہتے ہیں۔ مانا کیا ہو گیا؟ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کہ ہم سارے محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ ہیں، یہ مانا ہو گیا، ہم سارے محمد رسول اللہ ہیں۔ اللہ کو لمبا کر دیا، محمد میم کو لمبا کیے جاتے ہیں، اور بے تحاشا کھینچنا، ہاں لیکن سمجھانا پیار سے، سمجھانا پیار سے۔ حیا للفلاح، کتنا ساتھ لمبا کھینچے جاتے ہیں، لفظ فلاح ہے، فلاح کامیابی، یہ لا کیے جا رہے ہیں۔ اب سارا مجمع اپنی مؤذنین کی اذان صحیح کروائے، خود قرآن صحیح پڑھنا۔ ہم اصل میں بھیڑ چال چل رہے ہیں، بھیڑ چال، بھیڑ چال، نہ ہوش ہے نہ کچھ ہے، نہ ہوش ہے نہ کچھ ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں، اس مسجد کا امام صاحب، مولوی صاحب، اس مسجد میں مدرسہ ہے، قاری صاحب ہے، اور وہ اذان کیسے کہہ رہا ہے؟ اس طرح پیارے بھائیوں، یہ زندگی صرف گزارنی نہیں ہے، ہوش سے گزارنی ہے۔ جہاں جہاں جائیں ان سب کو فضائل بتا کر، شوق دلا کر کھینچیں اللہ کے راستے، تاکہ زندگی رخ پہ آوے، ہمارے ذمہ کسی کا حق نہ ہو۔ قیامت میں 3 چوکیاں ہیں، 3 چیک پوسٹ ہیں، 3 جگہ چیکنگ ہے۔ ہاں، جنت میں جانے تک 3 جگہ چیکنگ ہو کر پھر آگے جانا ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلی چیک پوسٹ چیکنگ، صرف ایک چیز دیکھی جائے گی، اس بندے کے اعمال نامے میں شرک ہے یا نہیں، بس اور کچھ نہیں۔ اس نے کیا برائیاں کی، کیا اچھائیاں، کچھ نہیں، یہاں یہ حساب ہے نہیں۔ صرف ایک چیز دیکھو، شرک نہیں ہے، دروازہ کھول دو، جنت کی طرف گیٹ کھول دو، نہیں ہے تو چلو شرک ہے، چلو دوزخ کی طرف، شرک والے کی بخشش نہیں۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، شرک والے کے لیے اللہ نے جنت حرام کر دی، یہ قرآن سے۔ یہاں سے نکل گئے آگے، پھر صرف ایک چیز دیکھی جائے گی، ابھی گیٹ نہیں کھلا، اس کے اعمال نامے میں دیکھو، کسی کا حق تو نہیں، حقوق العباد، صرف ایک چیز بس۔ اگر حقوق العباد ہے دروازہ نہیں کھلے گا، حقوق العباد نہیں دروازہ کھلے گا۔ حقوق العباد اس کے ذمہ ہیں، پھر ایک رعایت دے دی جائے گی جو میں پہلے عرض کر چکا، اس کی نیکیاں حق والوں کو دے دو، روپے پیسے تو وہاں ہے نہیں، سونا چاندی روپے پیسے نہیں ہے، نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، حق والوں کو دے دو، نیکیاں دے کر نیکیاں بچ گئی، دروازہ کھل جائے گا، نیکیاں حق والے دے گئے، ختم ہو گئی، دروازہ بند ہے، چلو دوزخ۔ تیسری چوکی، یہ فضائل اعمال میں لکھا ہے، وہاں نماز، روزہ، حج، زکات، وہاں پھر بخشش بھی ہوگی، رعایت بھی ہوگی، پکڑ بھی ہوگی۔ پہلی 2 میں کوئی رعایت نہیں، اس لیے میں اور آپ ہم ہوش سے زندگی گزاریں۔ سب سے پہلے تو میں کوشش کرتا ہوں میں ہوش میں آؤں۔ رخ بدل دینا چاہتے ہیں، زندگی کا دھارا بدل دینا چاہتے ہیں، قوم کی قسمت چمک جائے، ہم وہ محنت کرنا چاہتے ہیں، قوم کی تقدیر بدل جائے، ہم وہ مبارک محنت پہ امت کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نہیں قسمت بدلیں گے کسی کی،
ہم نہیں تقدیر بدل سکتے کسی کی، ہم اپنی نہیں بدل سکتے تو کسی کی کیا؟ ہم تو وہ محنت کریں گے اللہ کو رحم آئے اور اللہ ان کی قسمت بدلے، جیسے امام الانبیاء کی محنت اللہ نے قبول فرما کر امام الانبیاء کے ذریعے اللہ نے امت کی انسانیت کی قسمت پلٹ۔ کنتم علی شفا حفرۃ من النار، جہنم کی طرف جا رہے تھے، اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ بنا دیے۔ وہ کس محنت سے بنائے، ہم وہ محنت زندہ کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی کہتے ہیں یہ بڑے اچھے لوگ ہیں تبلیغ والے، یہ کلمہ سکھا دیتے ہیں، نماز سکھا دیتے ہیں۔ کلمہ نماز تو سکھائی دیتے ہیں، ایک آدمی ہمارے پاس آئے کلمہ نہ آتا ہو، نماز نہ آتی ہو تو اس کو سکھائیں نا، لیکن ہم ان کو کلمہ نماز سکھانے کے لیے نہیں یہاں جمع کر رہے، اچھی طرح سمجھیں۔ نماز تو اپنے محلے میں بیٹھ کر وہی کسی امام صاحب سے سیکھی جاتی، ہم تو نبی پاک علیہ السلام والی مبارک محنت کا محنتی بنانا چاہتے ہیں۔ اس محنت سے قوموں کی قسمت پلٹتی ہے، قوموں کی تقدیر بدلتی ہے، امیروں وزیروں فقیروں بادشاہوں کو ہدایت ملتی ہے، جہنم میں جانے والے جنت کے وارث بنتے ہیں۔ ہم وہ محنت کا محنتی ہر ایک کو بنا دینا چاہتے ہیں۔ ہم محنت بدلنا چاہتے ہیں، پیشہ بدلنا چاہتے ہیں، کاروبار بدل دینا چاہتے ہیں۔ نبیوں والے مبارک محنت کے ذریعے اللہ انسانوں کی ہدایت کے دروازے کھولتے، کشادہ کرتے۔ لوگ کہتے ہیں یہ رائے بن گئے تھے، چلا لگایا تھا، بڑا سکون آیا تھا۔ حاجی صاحب یہ کہتا بڑا سکون آیا، ہمیں اپنی محنت کا پتہ لگ جاتا ہے کہ ہم کیا کر رہے رائے میں۔ یہ تو یوں کہتا اگر ہم رائے والوں کے کو ہوش ہوتا، اس پہ کوئی صحیح محنت ہو جاتی، وہ یوں کہتا ارے رائے والوں میں تو تہجد پڑھتا تھا، اشراق چاش پڑھتا تھا، اوابین پڑھتا تھا، ذکر وظائف کرتا تھا، بڑے سکون میں رہ رہا تھا، میں راون آ کے چلا کیا دیا، تم نے تو میرا سکون اجاڑ دیا، میری تو نیند اجڑ گئی، پہلے میں چین کی نیند سوتا تھا، تم نے مجھے کیا لگا دی، اب میں سوچتا ہوں کہ یہ انسانیت جہنم کی طرف جا رہی ہے، ہائے میں کیسے کھینچوں، ہائے ہائے نکلتی ہائے، پھر ہم سمجھتے کہ ہم رائے والے یہاں کچھ کر رہے ہیں۔ وہ درد جو نبی علیہ السلام کو راتوں بے چین رکھتا تھا، جن کو ایک ایک قبیلے کے پیچھے پھراتا تھا، کبھی طائف جا رہے لوگ، حج کو آ رہے مینا کے خیموں میں، میرے اور آپ کے نبی من خیمہ الی خیمہ من خیمہ الی خیمہ چکر لگا رہے، خیمہ والے تانا دے رہے، تکلیف دے رہے، اور میرا اور آپ کا نبی پھر لگا ہوا ہے، لگا۔ اب وہ تکلیفیں بتانے کا وقت نہیں رہا، وہ مال مویشی بیچنا، منڈیاں لگاتے تھے، میرے اور آپ کے نبی وہاں جا رہے، کھڑے ایک منڈی میں دعوت دے رہے، کوئی مٹی پھینک رہا، کوئی تھوک پھینک رہا، کوئی مجنون کہہ رہا، حتی انتصف النہار، آدھا دن گزر گیا، آدھا دن۔ ایک لڑکی آئی، پیالہ لے کے پانی پلایا اور آپ نے ہاتھ منہ دھوئے پانی پیا۔ ایک آدمی کہتا ہے اپنے ساتھی کو، سارے لوگ تو اسے تکلیف پہنچا رہے ہیں
اور یہ لڑکی پانی پلانے لے آئی، یہ لڑکی کون ہے؟ اس نے بتایا یہ اسی کی بیٹی زینب ہے۔ یہ مکہ مکرمہ کی بات ہے، ابھی پردے کے احکام نہیں آئے تھے۔ ہجرت کر کے مدینہ جا رہے، مکے جیسا مبارک وطن شہر بیت اللہ چھوڑ یہ سرد چلے، وہاں جا کے قبائل کے پیچھے پھرے، کبھی ابوا، کبھی بوا، بنو مستلق، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو فلان، بنو فلان، رات دن، حتیٰ کہ آپ کا رنگ بدل گیا۔ ہاں، ایک سفر سے واپس آئے، پہلے مسجد، پھر حضرت فاطمہ کے گھر، حضرت فاطمہ نے دروازہ کھولا، پیشانی پہ بوسہ دیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور رو پڑی فقط۔ آپ نے پوچھا بیٹی ما یبکی کے یا فاطمہ تجھے کس چیز نے رلایا؟ بیٹی نے عرض کیا قد شہب لونک وخلولت ثیابک، آپ کا رنگ بدل گیا، کپڑے میلے پرانے ہو گئے، اس نے مجھے رلایا۔ آپ نے کہا بیٹی رو نہ، اللہ نے تیرے باپ کو وہ دین دے کے بھیجا ہے، یبلغ حیث یبلغ اللیل، یبلغ حیث وفی روایت یبلغ حیث یبلغ النہار، یہ وہاں پہنچے گا جہاں تک رات پہنچتی ہے، وہاں پہنچے گا جہاں تک دن پہنچتا ہے۔ حال یہ ہو چکا اور عزائم یہ ہیں، اور میرا عزم اپنے ہمسائے، اپنے محلے، اپنے شہر، ان کو بھی ہدایت پہ کھینچنے کا نہ ہو تو پھر نبی کے ساتھ مطابقت کیسے ہوئی؟ نبی کی اطاعت کیا ہوئی؟ نبی کا اتباع کیا ہوا؟ آپ کو یہ کیا مطابقت؟ ہر درد سے فرماتے تھے مسلمان کی زندگی میں نہ ہجرت کی شان ہو نہ نصرت کی شان ہو، یہ کیسی مسلمانی ہے؟ ایک امتی نہ دین پھیلانے کے لیے ہجرت کی شان ہو، نہ ہجرت کرنے والوں کی نصرت کی شان ہو۔ باپ کا حادثہ ہو جائے، بیٹا اس کو اسپتال میں پہنچانے کو تیار نہیں، اور ہسپتال میں پہنچانے والے کی مدد کو بھی تیار نہیں، یہ کیسا بیٹا ہے؟ یہ کیسی مسلمانی ہے؟ ایک مسلمان کی زندگی دین پھیلانے کے لیے ہجرت سے بھی خالی ہو، اور دین پھیلانے والوں کے ساتھ مل کر ان کی مدد کر کے انسانوں کو ہدایت کی طرف کھینچنا، اس کی نصرت سے بھی خالی ہو، یہ کیسی مسلمانی ہے؟ یہ کیسی مسلمانی ہے؟ یہ کیسی مسلمانی؟ سوچو، میں بھی سوچوں کیا کروں، کیا کہوں، کیا نہ کہوں۔ میں کیسے عرض کر دوں کہ میری اور آپ کی زندگی اگر امام الانبیاء کے کام سے گزر جائے، یقیناً یہ زندگی قابل رشک ہوگی۔ حشر میں پتہ چلے گا جب ہزاروں کے برابر نیکیاں آپ کے میرے اعمال نامے میں آئیں گی، مزہ تب آئے گا۔